الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. کہتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس امت کے ساتھ آپ کا عجیب لگاؤ تھا اس لیے اللہ پاک نے آپ پر ایک بات پیش کی تھی کہ میرے پیارے حبیب آپ کو ہو تو جیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہم آپ کو بھی ہمارے پاس آسمان پر اٹھا لیں. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ نہیں باری تعالیٰ میں تو میری امت کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں, زمین پر ہی رہنا چاہتا ہوں, میری امت کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. کتنا لگا اس امت سے. اس کے تو آپ کو جو سکرات کے وقت تکلیف ہوئی ہے, امی جان فرماتی ہے کہ پانی کا پیالہ پاس میں رکھا ہوا تھا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور منہ پر ملتے تھے اور دعا کرتے تھے یا اللہ نجا کی سختی میں میری مدد فرما. حضور دعا مانگ رہے. تو کہتے آپ کو جو سکرات میں تکلیف ہو رہی تھی, تو آدمی کو جو سکرات میں تکلیف ہوتی ہے اس لیے اس کی کوئی چیز دنیا میں چھوٹ رہی ہے, اس کی تکلیف ہوتی ہے. تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ساتھ عجیب لگاؤ تھا, وہ امت آپ کی چھوٹ رہی تھی, یعنی اس کی تکلیف آپ کو سکرات میں ہو رہی تھی. تو حضور دعا مانگ رہے کہ اللہ سکرات کی سختی میں میری مدد فرما. امت کے ساتھ کتنا لگاؤ ہوگا. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اس امت کا مزاج قربانی والا بنایا. قربانی والا مزاج, ہمارا مزاج قربانی والا بنایا ہے. اس سے حضور نے فرمایا میں جہاد والا نبی ہوں اور میری امت جہاد والی امت ہے. میں جہاد والا نبی ہوں, میری امت جہاد والی امت ہے. اور پہلے دن سے اس امت کے مردوں کا کیا, عورتوں کا کیا, بلکہ اس کے اثرات بچوں میں تھے کہ ہر ایک کا ایک مزاج قربانی کا مزاج تھا. قربانی چونکہ نبی جو ہے نا وہ ساری انسانیت سے زیادہ ہمدرد ہوتا ہے. ساری انسانیت میں ماں باپ بھی آگے, سب آگے, تو نبی ساری انسانیت سے زیادہ ہمدرد ہوتا ہے. اسی نبی نے کبھی قوم کو نہیں چھوڑا ہے, جہاں تک اللہ کا حکم نہ ملا آپ نے قوم کو نہیں چھوڑا ہے. کئی نبی کا جو ہے نا اپنی امت کے ساتھ یہ ہمدردی ہوتی ہے. نبی ہمدرد ہوتا ہے, ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ نبی ہمدرد ہوتے ہیں. تو اس لیے اس امت کا مزاج حضور نے قربانی کا بنا. پہلے دن سے قربانی کا مزاج ہے, قربانی کا سحری کا مزاج تھا. ہم تو دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. ہم دنیا میں اچھے کھانے, اچھے کپڑے, اچھے مکان اس کے لیے نہیں آئے. وہ تو اللہ پاک نے ہمارے واسطے جنت میں تیار کر کے رکھا ہے. جیسے حضور نے خندق میں فرمایا اللہم لا ایسا الا ایسا آخرہ, حضور نے فرما دیا جی اللہم لا ایسا الا ایسا آخرہ. وہ تو آخرت ہے ایس کی جگہ جی. تو ہر ایک کا مزاج تو اللہ پاک نے جنت میں تیار کر کے رکھا ہے. ہم دنیا میں تو قربانی کے لیے آئے ہیں. قربانی اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے بس. ہر ایک کا ایک مزاج. اس لیے کہتے جس کو بھی اللہ کے دین کے تقاضے پر کھڑا کیا جاتا ہے وہ صحابہ میں کبھی عذر نہیں دکھا ہے, عذر بیان نہیں کیا. ہمارے بزرگ بڑے عالم یہ کہتے ہیں ہم نے پورا قرآن کریم دیکھا تو دین کے تقاضوں پر عذر کرنے والا ہم نے منافق کو پایا ہے. صحابہ نے کبھی عذر نہیں کیا اور صحابہ نے کبھی حالات نہیں دیکھے. حالات صحابہ نے کبھی نہیں دیکھے. صحابہ نے ہر وقت کے تقاضے کو دیکھا. تقاضا کیا, حالات نہیں دیکھے. صحابہ نے کبھی اسے ایسے حالات میں صحابہ چلے, بھوک کی حالت میں چلے. ایک جماعت مدینہ پاک سے روانہ ہوئی, مدینہ پاک سے روانہ ہوئی تو صحابہ نے
تو پیارے آقا نے پوچھا جماعت سے کہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دوں یا آپ کے لیے دعا کر دوں؟ چونکہ حضور صحابہ دعا کی طاقت کو جانتے تھے، اور پھر نبی کی دعا کیسی دعا ہوگی؟ تو صحابہ کا دعا کی طاقت کو جانتے تھے کہ دعا سے تو وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا مل کر نہیں کر سکتی، وہ دعا سے ہوتا ہے۔ رکی ہوئی بارش کا پوری دنیا مل کر نہیں برسا سکتی، اور دعا سے رکی ہوئی بارش برستی ہے اور برسی ہے۔ پوری دنیا مل کر کا مردے کو زندہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن دعا سے مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے، ہوا ہے۔ تو صحابہ دعا کی طاقت کو جانتے تھے۔ پھر نبی کی دعا کیسی دعا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ آپ تو دعا کر دو، آپ دعا کر دو۔ ابھی جماعت روانہ ہو گئی اور پورا کام کر کے واپس مدینہ پاک میں جماعت آئی تو کارگزاری ہوئی۔ تو کارگزاری میں ہونے کے بعد یہ بھی پوچھی گئی، حضور نے پوچھی میرے صحابہ سفر میں آپ کا کھانے کا نظام کیسا رہا؟ تو صحابہ نے جواب دیا یا نبی اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، جس دن سے مدینہ پاک چھوڑا اور آج مدینہ پاک میں داخل ہوئے ہمیں آج تک بھوک ہی نہیں لگی ہے، بھوک بھی نہیں لگی۔ نبی کی دعا ہے۔ تو صحابہ چلے فرمائے ایسے حالات آئے کہ پیروں میں جوتے نہیں، اس سے بڑھ کر حالت ہم کو تو رات کو تارے نظر آتے ہیں، صحابہ کو دن میں تارے نظر آتے تھے، متا نصر اللہ، دن میں تارے نظر آتے تھے۔ ایسے حالات کہ پیروں میں چپل نہیں، جوتے نہیں، لیکن صحابہ چلے، کسی حال میں آپ کو رکا نہیں صحابہ کو، صحابہ چلے اور چلے تو ایسے چلے جن کے پیروں میں جوتے نہیں، چپل نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پیروں میں زخم پڑ گئے، پیروں سے خون نکل گیا، ہم نے ہمارے کپڑوں کو کپڑے پھاڑے اور پٹے بنا کر پیروں میں باندھا، اور ایسے بھی صحابہ چلے، ایسے پیروں خاکے میں چلے، پیروں میں چپل اور جوتے نہیں چلے۔ صحابہ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، تبوک میں کیا تھا؟ صحابہ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، اور فصل اچھی آ رہی تھی اور امید تھی کہ یہ فصل سے ہمارے قرضے اتر جائے گے، ادا ہو جائے گے، اور تبوک کا موقع آیا۔ وہ تبوک صحابہ چلے کہ پورا مدینہ پاک خالی ہو گیا، پورا مدینہ پاک خالی، جن پر بدنما داغ تھا نفاق کا وہ، اور معذورین اور بچے، اس کے علاوہ پورا مدینہ پاک خالی ہو گیا۔ 30,000 کا مجمع تبوک میں ہے، 30,000 کا مجمع تبوک میں ہے۔ صحابہ حالات ہی دیکھے، ایسے پکے پکائے باغا چھوڑ کر صحابہ چلے، تبوک میں چلے، ہر حال میں کہتے صحابہ چلے، کسی حال میں صحابہ کو روکا نہیں ہے، صحابہ نے حالات کو نہیں دیکھا، صحابہ نے تقاضوں کو دیکھا۔ تو اس پر جو کہتے اللہ پاک کی نصرت صحابہ کے سامنے حال ہو گئی کہ پوری کائنات کو اللہ نے صحابہ کے واسطے مسخر کر دی، پوری کائنات کا صحابہ کے لیے کیسی ہو گئی؟ کا مسخر ہو گئی، پوری کائنات مسخر ہو گئی۔ دور فاروقی میں زلزلہ آیا، دھرتی کب ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کوڑا زمین پر مارا اور کہا زمین تجھ پر عمر عدل کے ساتھ چلتا ہے، زمین تھم گئی، دھرتی کب تھم گیا۔ پہاڑ کے سوراخ سے آگ نکلی، وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ نئے صحابی ہے، کا تھپیڑے مارتے جس سوراخ سے آگ نکلی تو اس سوراخ میں آگ کو پہنچا دیا، تابعدار۔ افریقہ کے جنگل میں اعلان ہوا، صحابہ نے اعلان کیا ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں یہاں قیام کرنا ہے، ہمارے واسطے جنگل خالی کرو، ایک اعلان، اور ایک اعلان پر کہتے سارے جانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا۔ کہتے اعلان 1400 سال سے اس سے زیادہ ہوا ہے، 1400 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا، لیکن ابھی تک جو کہتے ہیں اس جنگل میں صحابہ کے اعلان کا اثر ہے کہ وہ جنگل جانوروں سے آج بھی خالی ہے۔ اعلان 1400 سال پہلے ہوا، اس کا اثر آج بھی ہے، وہ جنگل خالی ہے، اللہ نے مسخر کر دیا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ بڑے ہے،
اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی مدد بڑی ہے، اللہ کی مدد بڑی ہے۔ سب کچھ ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کی مدد ہے تو کہتے ہیں سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ صحابہ کا مزاج، اللہ ہمارے ساتھ ہے جی۔ تو یہ قربانی کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، اس لیے قربانی کے ساتھ برکت آتی ہے۔ اسے کہتے ہیں قربانی کی پہلی تاثیر برکت ہے۔ قربانی کی تاثیر تو بہت ہے کہ قربانی سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قربانی سے جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ قربانی، تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضرت صدیق اکبر ہے کہ اللہ پاک کا سلام آ رہا ہے، اللہ پاک کا سلام آ رہا ہے جی۔ کہ ابوبکر کو پوچھو کہ اس حال میں راضی ہو کہ سب کچھ لگ گیا، تن پر کے کپڑے بھی لگ گئے، اور اس حال میں اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ ابوبکر سے پوچھو تم اس حال میں راضی ہو؟ صدیق اکبر رو رہے ہیں، اور روتے کہتے ہیں انا ان ربی راض، میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو قربانی سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور کہتے ہیں قریب والی کی بات بہت جلدی سنی جاتی ہے۔ قریب والی کی بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قریب والی کی بات بہت جلدی سنی جاتی ہے۔ قربانی سے بندہ کہتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ قربانی کی تاثیر برکت ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں صحابہ کے لیے۔ جو صحابہ کا کمائی کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، پورے سال میں حساب لگایا تو 4 مہینے صحابہ کا کاروبار کا وقت ہے، اور خرچے کی لائن ہے 5، ابھی 6 ہو جاتی، کہا جاتا تو 6 لائن خرچے کی، اور کمائی کا زمانہ بہت تھوڑا ہے۔ اکثر صحابہ کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 3 4، ڈھیر سارے بچے ہیں، کسی 18، کسی کے 36۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں 120 بچے میرے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں، ڈھیر سارے بچے، لیکن یہ کہتے ہیں برکت ہے۔ اللہ پاک نے ایسی برکتیں دی کہ صحابہ خرچ کرتے مالدار ہو گئے، کہ قربانی کی تاثیر ہے، برکت جی۔ اس لیے یہ کہتے ہیں مسلمان نظر پر نہیں چلتا، نظر پر مت چلو، مسلمان تو خبر پر چلے گا، اللہ اور اللہ کے نبی کی خبر پر چلنا ہے کہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اللہ کے خزانے اکوٹ ہے، اور اللہ کے اکوٹ خزانوں سے اللہ تعالیٰ لامتناہی دے گی انشاءاللہ۔ قربانی اسے اللہ کے راستے کی محنت، اللہ کے راستے میں نکلنا، اور قربانی کے ساتھ چلنا۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے دین کا تقاضا آیا، اپنے ذاتی تقاضوں کو پیچھے کر دیا، اللہ کے دین کے تقاضے کو آگے کر دیا۔ سب قربان ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کا تقاضا قربان نہیں ہو سکتا ہے، اپنے تقاضوں کو پیچھے کر دیا۔ کہتے ہیں اس کو قربانی کہتے ہیں، اب تو قربانی یہ، اس کو قدردانی کہتے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کی قدردانی کیا اور کام کی ناقدری کیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے دین کا تقاضا آیا، اپنے جان مال کو جھونک دینا یہ قدردانی ہے۔ ناقدری کا اللہ کے دین کا تقاضا آیا، اپنے جان مال کو بچا لینا، کہتے اللہ کے دین کی یہ ناقدری ہے، اور ناقدری پر اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم قدردان بنے، شکر گزار بنے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، یا اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا دے۔ تو شکر گزار کہتے ہیں حق شناسی کو، اس کا حق پہچاننا، اس کا حق کیا ہے۔ کسی نے ٹوپی دی، اس کی حق شناسی کیا ہے کہ اس کو سر پر اوڑھنا۔ یہ ایسے اللہ کے دین کا تقاضا ہمارے پاس آیا کہ بزرگ کہتے ہمارے اللہ کے دین کے تقاضے کا ہمارے پاس آنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ورنہ ہم کہاں، اللہ کا دین کہاں، اللہ کا دین کہاں۔ تو اللہ کے دین کا تقاضا ہمارے پاس آوے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس تقاضے کو ہم گلے سے لگائیں، تقاضے کو
गले से लगा, तकाजे को ठुकराएगी नहीं। वो तो शैतान है, वो तो कसम खा कर आया, फब इज्जत का, तेरी इज्जत की कसम, मैं इसको सीधा चलने नहीं दूंगा, तो कसम खा कर आता। वो शैतान कहते इंसान को फक्र की छुरी से डराता है, तू चला गया तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। शैतान के आने का रास्ता वसाविस है, वसाविस के रास्ते से आता है और फक्र की छुरी से डराता है। फिर शैतान मशवरा देता है, अत्तसिफु मिनश शैतान, ये नेक काम में फिर पर टालता है, और जाएंगे अभी नहीं फिर जाएंगे, अभी नहीं फिर जाएंगे, अभी नहीं फिर जाएंगे। हर वक्त यत्तसिफु मिनश शैतान, नेक काम में कहते फिर पर टालता है, फिर पर टालता है। अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तालीम है, नेक काम में जल्दी करो, नेक काम में जल्दी करो। जिन सहाबा की कहते मगरिब में तश्कील हुई, इनको रात मदीना पाक में सोने नहीं दिया, मदीना पाक के बाहर। ये तकाज़ा है, अल्लाह का करम है, हमारी बस्ती से भी कुर्बानियाँ वजूद में आती है। अल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रखे, सारी रखे जी। अभी तकाजा है कि इंशाअल्लाह 31 तारीख को हमारी बस्ती से जमात बने 40 दिन की, और ये तसलसल रहे, बनती रहे, जाती रहे, बनती रहे, जाती रहे इंशाअल्लाह। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक बयान करते करते हाथ के इशारे से फरमाया कि हमारी बस्ती से कुर्बानी उठेगी तो अल्लाह की रहमतें नीचे आएगी, और हमारी बस्ती से कुर्बानी की सतह नीचे गई, अल्लाह की रहमत वो रिवर्स हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो हमारी बस्ती से कुर्बानी का उठना ये अल्लाह की रहमतों को खींच लाता है, अल्लाह की रहमतों को खींच लाता है। इसे ये सिलसिला अल्लाह का जारी है। इसलिए बताओ भाई 31 तारीख से कौन कौन तैयार है? कहते बड़े कि काम ऊंचा होने की अलामत में एक अलामत ये है कि निकलने का जमाना करीब आएगा तो कोई को रुकावट आएगी। ये अलामत है काम ऊंचा होने की, निकलने का जमाना करीब आएगा, कोई ना कोई रुकावट आएगी, रुकावट आएगी, और उसी रुकावट में से निकलने का नाम कुर्बानी है। और कौन? हाफिज अब्दुल गनी साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। और भाई किसका इरादा है, किसके दिल में आता है? अल्लाह के दीन के तकाजे का हमारे पास आना अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह के दीन का तकाजा है। सहाबा के बच्चे पांव के पंजों पर खड़े ऊंचे होते थे कि अल्लाह के दीन के काम आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और किसका इरादा भाई? इसके दिल में आता अल्लाह के दीन के तकाजे का दिल में आना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, ये अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह के दीन के तकाजे का हमारे दिल में आना, ये अल्लाह का मेहमान है। इसका इकराम है कि इसका इजहार करो। और बताओ और किसका इरादा है? 5 नाम आए उनके थे, अल्लाह कबूल करे। 4-4 महीने कौन तैयार? चलो महीना आपका अपना महीना है, ये चलता है क्या? सितंबर अगस्त पूरा हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
بتاؤ کون تیار ہے؟ 4 مہینے کے لیے کون ارادہ کرتا ہے؟ کل نہیں جانا ہے، آپ ترتیب بنا کر جاؤ، لیکن ابھی تو ارادہ کر لو، ستمبر، اکتوبر، نومبر، جی کون ارادہ کرتا ہے کہ ہم 4 مہینے جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ جی کب؟ اور کون ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، اور کس کا؟ ارباز، اور بھائی کس کا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ، زید بھائی، اور عدنان، اور کس کا ارادہ ہے؟ جس کے نہیں لگے ابھی تک 4 مہینے، وہ تو ارادہ کر ہی لے۔ 4 مہینے میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے زندگی کے بدلنے کا۔ ایک بزرگ پر وزن، ایک کیفیت ہے، وزن میں تھے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 مہینے میں تو دے ہی دیتے ہیں، بشرطے کا آدمی صحیح گزارے، اللہ تعالیٰ 4 مہینے میں دے ہی دیتے ہیں۔ ایک شہر میں بزرگ تھے، کسی کے انتقال کی خبر پہنچتی تو بہت دل گہرائی سے پوچھتے تھے، بے مرنے والے نے 4 دن لگائے تھے، مرنے والے نے 4 دن لگائے تھے، بہت بے قراری سے پوچھتے تھے۔ پتہ چلا 4 مہینے کے اندر اللہ نے کوئی تاثیر رکھی ہے، جس کے لیے لگے ہو تو ارادہ کر ہی لے انشاءاللہ۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر مہینہ آپ کا، چلو ابھی تو ارادہ کریں گے، پھر محنت کوشش کریں گے، اپنے بس کی اللہ سے مانگیں گے، اللہ آسان کریں گے۔ اور کس کا ارادہ ہے؟ یہ ابھی کون سا ہفتا ہے؟ کتنی جماعت جاتی ہے مہینے میں؟ ایک ہے، اللہ برکت دے۔ کون کون تیار ہے 3 دن بتاؤ، 3 دن کے لیے بتاؤ، اور بتاؤ 3 دن، اور بتاؤ 3 دن، جلدی بتاؤ، پوری جماعت بن جانی چاہیے۔ اور بتاؤ 3 دن تو سب کو لگانے ہیں مہینے کے، جی ہمارا مہینہ 27 دن کا، یہ دل کو سمجھا لینے کا، ہمارا مہینہ 30 دن کا نہیں، ہمارا مہینہ تو 27 دن کا۔ اور بتاؤ، اور کون 3 دن؟ سب 3 دن تو لگاتے ہیں نہیں بھائی؟ ستمبر میں 3 دن لگائے گا نہیں؟ کون کون لگائے گا بتاؤ؟ ماشاءاللہ، ہاتھ تو سب اٹھاتے تھے۔ خیر اللہ قبول کرے ہیں، ٹھیک انشاءاللہ، اور مقامی کام کی پابندی کرے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ساتھی اپنی ایمانی اور روحانی ترقی کرانا چاہے، ترقی 2 لائن کی، ایمانی اور روحانی ترقی کرانا چاہے، وہ مسجد اور جماعت کے اعمال کے ذریعے کرا لے، حضرت فرما کر گئے۔ اور فرمایا کہ ان اعمالوں کو کرتے رہو، امید اللہ کی ذات سے ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کر دیں گے۔ اور مسلمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جس دن دنیا سے جائے ایمان کے ساتھ چلا جائے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ کہ جن عملوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس کو پابندی سے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرماتا ہے، ضرور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ خطایا سے درگزر فرما، آمین۔ ہمارے اندر سے گناہ کی چاکی ختم فرما، آمین۔ گناہوں کی نفرت عطا فرما، آمین۔ مولا ہمیں صاف ستھری زندگی جینا نصیب فرما، آمین۔ تقوی، طہارت، عفت، پاک دامنی عطا فرما، آمین۔ ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما، آمین۔ تقوی کا کمال عطا فرما، آمین۔ ہماری نمازوں میں صفت احسان پیدا فرما دے، آمین۔ ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دے، آمین۔ علم نافع عطا فرما، آمین۔ کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما، آمین۔ کثرت ذکر اور کثرت تلاوت پر ہماری مدد فرما، آمین۔ اخلاق کی بلندی عطا فرما، آمین۔ مخلصین بندوں میں شامل فرما، آمین۔ اے کریم آقا دعوت کی محنت کو مقصد بنا کر ہمیں زندگی گزارنے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرما، آمین۔ برکت والی حلال آسان روزیاں اپنے بندوں کو عطا فرما دے، آمین۔ تھکا دینے والی روزیوں سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما، آمین۔ حرام روزیوں سے اور حرام لقموں سے ہماری پوری حفاظت فرما، آمین۔ پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، آمین۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ یہ اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین۔ بے جوڑوں کو نیک جوڑے عطا فرما، آمین۔ جن کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے ان کو ذاتی مکان کا انتظام اپنے کرم سے فرما دے، آمین۔ جن کی گردنیں قرضے کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے ان کی گردنوں کو قرضے کے بوجھ سے ہلکا فرما، آمین۔ اے کریم آقا پورے مجمع کی من کی مرادیں پوری فرما، آمین۔ ہماری دنیا بھی بھلی بنا، ہماری آخرت بھی بھلی بنا، آمین۔ ہم تمام کو اپنے اپنے وقت مولا کمال ایمان کے ساتھ تیری ملاقات میں بدل فرما، آمین۔ اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، پل صراط کی سختیوں سے، میدان حشر کی رسوائیوں سے مولا پوری حفاظت فرما، آمین۔ اپنے کرم سے مولا اول مرحلے میں ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔